السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ان سنگل خواتین کے حوالے سے ہے جو یورپ، امریکہ، یو کے اور کینیڈا میں تنہا اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا وہ سنگل پیرنٹ کے حوالے سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ خواتین جتنے ذہنی دباؤ، تنہائی، معاشرتی دباؤ، اس کے ساتھ ساتھ مالی پریشانی اور جو مختلف تہذیبوں کے درمیان جو ہے ایک پل کا کردار ادا کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں تنہائی، مالی پریشانی، صحت کے مسائل اور انشورنس کے مسائل، پراپرٹی کے حوالے سے مسائل اور دوسری شادی یا نئے پارٹنر کی تلاش، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاندانی پریشر ہے، ان سارے پریشرز کو لے کر یہ خواتین سروائیو کر رہی ہوتی ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سنگل ویمن ہے یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا یو کے میں اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہی ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی خاتون کی نسبت یورپ، امریکہ، کینیڈا اور یو کے میں رہنے والی خاتون بہت سارے پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا اسے جو ہے ایک سنگل خاتون جو ہے اسے تمام جو مختلف ملٹی کلچر کی تہذیبیں ہیں، اسے اپنی تہذیب کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، جس پر اس نے زندگی کا بڑا حصہ جو اس پاکستانی کلچر اور ایک اسلامی کلچر کے تحت اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اور جب وہ امریکہ اور دیگر ممالک میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے یا اس نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے تو اسے ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی چیلنجز جو ہیں اس کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ خاندان کے لوگوں کا اس سے بڑی توقعات ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خواتین کس کرب سے گزر رہی ہے۔ وہ 8 سے 10 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی کر کے آتی ہے، پھر اس نے گھر آ کر اپنا سارا کام خود کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ملازمین کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے لانڈری خود کرنی ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، کوکنگ کرنی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، سنگل خاتون نے۔ یہاں پر ہماری خواتین کے پاس سپورٹ ہوتی ہے، ملازمین ہوتے ہیں اور بہن بھائی کام کرتے ہیں، بچیاں اور بچے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شوہر انہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پورا ایک کنبہ نے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان خواتین کو جو سنگل وومن ہونے کے ناطے وہاں پر سروائیو کر رہی ہوتی ہیں اور تمام پریشرز کو برداشت بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور تمام لوگوں کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی توقعات پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ روز نئی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آئی فون پرو 16 بھیج دیں، آئی فون پرو 17 بھیج دیں، یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف کھلونے، گھڑیاں، لیپ ٹاپ۔ ہمارے ہاں پاکستان سے لوگ یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، یو کے میں رہنے والے لوگوں کو ایسی فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہاں چیزیں بالکل فری آف کاسٹ مل رہی ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری جو خواتین، سنگل خواتین خاص طور پر، جب وہ وہاں پہ اپنی زندگی میں سروائیو کر رہی ہوتی ہیں، جو بھی انہیں ملتا ہے اپنے مفاد کے لیے جاتا ہے۔ پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر، جھوٹیاں کہانیاں سناتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کی، میری وائف نہیں ہے، تاکہ اس خاتون کے ساتھ اپنی شادی کر کے اپنے ڈاکومنٹ بنا لیں۔ اسے کوئی نہیں ہوتا کہ یہ خاتون پہلے کن پریشرز میں زندگی گزار رہی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، یا اس کے بچے نہیں بھی ہیں تو یہ اکیلی سروائیو کر رہی ہے، یا 8 سے 10 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں صرف اس کا استحصال کروں گا کاغذات بنانے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر اس خاتون کو کسی سے کوئی کام پڑ جاتا ہے، انشورنس کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے یا بینکنگ کے حوالے سے، تو خاص طور پر پاکستانی جو مرد حضرات ہیں سوائے چند ایک کے، زیادہ تر ان خواتین کا استحصال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ خواتین، ان کا حل کیا ہے ان مسائل کا؟ ہمارے جو آج کے موضوع کا دوسرا جو ٹاپک یہ ہے کہ ان کا حل کیا ہے۔ یہ خواتین اگر مذہب کے ساتھ اپنا ان لنک ہوں گی، اگر مذہب کے ساتھ اپنے معاملات، مذہبی تربیت حاصل کریں، مذہب کا نالج حاصل کریں اور اس کو
جو ملٹی کلچر کے ساتھ کس طرح مذہبی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمت، عزم اور نالج. اگر یہ خواتین ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، علم کے ساتھ ان مسائل کا مقابلہ کریں گی اور ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو مد نظر رکھیں گی، تو یقیناً یہ خواتین ان مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ خواتین فرض کریں انہوں نے اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے، تو ان کے رشتہ دار، ان کا سوشل سرکل جن لوگوں کو ریفر کرتا ہے وہ عام طور پر موقع پرست لوگ ہوتے ہیں. کہنے کو پہلے وہ بڑا ان کے ساتھ لائزن ڈیولپ کریں گے کہ ان کی بڑی محبت ہے، انہیں بڑی ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن جیسے ہی ان کے ڈاکومنٹ بنانے کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، یا کوئی دیگر جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کے معاملات حل ہوتے ہیں تو پھر ان کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں میری تو والدہ بیمار ہے، میں نے پیسے بھیجنے ہیں، میں نے بھیج دیے، آپ مجھے پیسے دیں. میری بہن بیمار ہے، میں نے پیسے بھیجنے ہیں. پھر ان سے وہ باقاعدہ طور پر ایک سمجھ لیں کہ ایک منتھلی مقرر کر لیتے ہیں کہ ان سے ہم نے پیسے حاصل کیسے کرنے ہیں، کس چیز کے پیسے لینے ہیں. آپ کو سیکورٹی مل گئی، آپ کو ڈاکومنٹ بن گئے. خدا کا خوف کریں کہ ایک اکیلی خاتون ہے، آپ اس کا کتنا استحصال کریں گے. اسے ڈاکومنٹ آپ نے بنا لی ہیں، اب آپ اسے پیسے بھی مانگنے شروع ہو گئے ہیں. آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ جو ایکسٹرا میٹریمونیل الائنسز جو آپ نے کرنے بھی شروع کر دی ہیں، آپ نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا ہے. خدا کا خوف کریں. یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے. آپ نے آگے بھی جا کے جواب دینا ہے. آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک خاتون کو کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. یہ میرا میسج ہے ان پاکستانی مردوں کے لیے، ان انڈین مردوں کے لیے جو اکیلی خاتون کو دیکھ کر یورپ، امریکہ، کینیڈا میں اس کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا را اپنے ضمیر کے آگے آپ نے بھی جواب دہ ہونا ہے. آپ کے بھی بچے ہیں، کل کو ان کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے جو خواتین، ایک تو ان خواتین کو میری گزارش ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں، بڑے محتاط انداز میں اپنا جو ایک سرکل بنائیں. خواتین جو ہیں، جو سنگل خواتین ہیں، ان کا 5، 6، 10 خواتین کا ایک سرکل ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کریں اور باہمی مشاورت کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں. اور کوئی مسئلہ بھی کسی مسئلے کے حل کے حوالے سے، خاص طور پر لائف پارٹنر کو چوز کرنے کے حوالے سے، وہ کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.